پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایڈورڈ سعید کی اس کتاب کا تعارف ہی پیش کیا تھا۔ آج بھی ہم اس کتاب کے تعارف میں جو اس نے بنیادی باتیں لکھی ہیں ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایڈورڈ سعید آگے لکھتا ہے، میں اپنی بات اس مفروضے سے شروع کر چکا ہوں کہ اورینٹ کوئی فطری حقیقت نہیں ہے۔ اورینٹ کوئی فطری حقیقت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بارے میں بس یہ کہہ دیا جائے کہ اورینٹ یہاں بس موجود ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ آکسیڈنٹ بس یہاں اس دنیا میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اورینٹ کا جو لفظ ہے وہ کہاں سے آیا، مطلب کیا وہ کسی طبقے کی نمائندگی کرتا ہے یا ایگزیکٹ انہیں بیان کرتا ہے؟ کیا آکسیڈنٹ کسی طبقے کو ان کے ایگزیکٹ ہونے کو بیان کرتا ہے؟ یہاں یہ استدلال اٹھا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف دونوں الفاظ، دونوں لفظ، دونوں اصطلاحیں خیالی تھیں۔ ہمیں ویکو کے مشاہدات اور بیان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہوگا۔ یہ ویکو ایک مصنف ہے جو اس نے تاریخ کے بارے میں کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنی تاریخ خود بناتا ہے۔ جو کچھ وہ آج جانتا ہے وہ دراصل وہی کچھ ہے جو وہ بذات خود بنا چکا ہے۔ اسی بات کو جغرافیہ تک پھیلا لیں، یعنی زمین کے جن جغرافیائی خطوں کو آج انسان جانتا ہے وہ دراصل وہی کچھ ہیں جو خود اس نے بنائے تھے۔ اسی طرح جغرافیائی اور ثقافتی انفرادیت کے بت جو آج دنیا میں موجود ہیں وہ تاریخ کی تخلیق نہیں بلکہ خود انسان کی تخلیق ہیں۔ مثلا مقامی اور غیر مقامی کا تصور، سیاسی ریجن، جغرافیائی حد بندی جس میں اورینٹ اور آکسیڈنٹ کا تصور بھی شامل ہے، سب کے سب انسان کی تخلیق کردہ تصورات ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے کہ بنیادی طور پر تاریخ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو انسان نے کیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر ہم یہ کہیں کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے، یا سیاسی ریجنز کی بات کریں، جغرافیہ کی بات کریں، تو یہ کوئی نیچرل چیزیں نہیں ہیں، بلکہ تاریخ میں جو کچھ انسان کرتا رہا ہے اس کے یہ نتائج ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ اپنا استدلال بلڈ کر رہا ہے۔ اورینٹ ایک خیال ہے اور اس خیال کے پیدا ہونے کی ایک تاریخی روایت موجود ہے۔ وہ تصورات اور ان تصورات کو مفہوم میں ڈھالنے والے مخصوص الفاظ جن کے ذریعے اس تصور کو حقیقت بنا کر دنیا کے سامنے اور خود مغرب نے اپنے سامنے پیش کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ خیال ہے، اس خیال کو چند الفاظ دیے گئے ہیں، تصور کو ڈھالا گیا ہے اور اس تصور کو اورینٹ کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا، نہ صرف دنیا کے سامنے بلکہ خود اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس سارے انسانی کام کا تاریخی نتیجہ یہ نکلا کہ آج جغرافیائی طور پر دو حقیقی حدیں، مشرق اور مغرب، ان خیالات کی عکاسی کے لیے آج موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان کے کام کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ریئلٹی کے اندر جو ہے وہ چیزیں ڈیولپ ہو گئیں۔ آگے لکھتا ہے، اس بات کو کہنے والا اپنے ثبوت میں کئی طرح کے دلائل پیش کر سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ اورینٹ بنیادی طور پر محض ایک خیال تھا، یا یہ کہ زمین پر کسی حقیقت کے بغیر محض ایک ذہنی تخلیق تھی۔ یہ اپنی بات سے اب ہٹ بھی رہا ہے لیکن دلائل دے گا آگے جا کے۔ جب ایک مصنف، اس کا نام تھا ڈسرائیلی، اس نے اپنے ناول ٹینکریڈ میں یہ جملہ لکھا۔ ٹھیک ہے، ایک ناول ہے ٹینکریڈ، ڈسرائیلی اس کا مصنف ہے، اس نے اپنے ناول میں ایک جملہ لکھا ہے۔ کیا جملہ ہے وہ؟ مشرق ایک کیریئر تھا، ایسٹ واز اے کیریئر۔ ٹھیک ہے یعنی جس زمانے میں 1780 1770 میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس میں لکھا جا رہا ہے کہ ایسٹ واز اے کیریئر، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ مغرب کے مہم جو نوجوانوں کے لیے ان کی مہم جوئی، جوش اور جذبے کی تسکین کے لیے مشرق ایک بہترین مقام تھا۔ اس کی اس بات کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ مشرق مغربی لوگوں کے لیے صرف ایک کیریئر تھا۔ اس زمانے میں بھی اور آج بھی مشرق میں کئی طرح کی قومیں اور ان کے کئی طرح کے کلچر موجود تھے، اور مشرق میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگیاں، ان کی تہذیبی روایات۔ ٹھیک ہے، دیکھیے کیریئر، مشرق جو ہے وہ ایک کیریئر تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک آدمی اپنی زندگی میں پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ کسی جگہ پر جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کیریئر۔ تو انہوں نے مشرق کو ایز اے کیریئر لیا، جبکہ مشرق کی جو اصل صورتحال تھی کہ کیا تھی،
یہاں پر بہت ساری قومیں آباد تھیں، ٹھیک ہے. اس زمانے میں بھی اور آج بھی مشرق میں کئی طرح کی قومیں اور ان کے کئی طرح کے کلچر موجود تھے، اور مشرق میں رہنے والے لوگوں کی طرز زندگیاں، ان کی تہذیبی روایات، ان کی تاریخ، ان کا ادب، ان کا فلسفہ، ان کی مذہبی روایات، ان کا تعلیمی سرمایہ، یہ سب کی سب ایک روشن حقیقت تھی. اور یہ حقیقت مغرب میں بیان کردہ اس حقیقت سے بہت بلند اور مختلف تھی. مغرب ان سب چیزوں کو جس طرح سے اپنے ہاں بیان کر رہا تھا، یہ حقیقتیں اس بیان سے بہت مختلف تھیں. کلچر یہاں کا، ادب یہاں کا، تہذیب یہاں کی، مذاہب یہاں کے، شاعری یہاں کی، زبان یہاں کی، ٹھیک ہے، طرز زندگی یہاں کی جیسی تھی حقیقت میں، اس کو جو کچھ یورپ بیان کر رہا تھا وہ کچھ اور تھی اور حقیقت کچھ اور تھی. اس حقیقت سے بہت بلند اور مختلف تھی جو وہاں کے لوگ مشرق کے بارے میں بیان کر رہے تھے. اورینٹلزم کے پورے ڈسکورس میں اس حقیقت کا بیان انتہائی معمولی ہے. اس حقیقت کا بیان انتہائی معمولی ہے. یعنی آپ کے سارے لوگوں، قوموں، ملکوں، تہذیب، ثقافت، اس کا بیان جو وہاں ہو رہا ہے وہ بہت معمولی بیان ہو رہا ہے. حقیقت اس میں بیان نہیں ہو رہی، سوائے اس کے کہ اس حقیقت کو شرمناک طریقے سے سراہا جائے. بس انہوں نے سراہ تو لیا کہ ہاں مشرق جو ہے وہ طرز زندگی کے لحاظ سے بڑا زبردست ملک ہے، لیکن اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے. مصنف کہتا ہے کہ لیکن جو کچھ میں نے اورینٹلزم کے بارے میں پڑھا ہے، اس میں اورینٹلزم کو مشرق میں موجود اورینٹ کے ساتھ مطابقت کا تاثر بالکل نہیں ابھرتا. یعنی اورینٹلزم میں جو کچھ لکھا ہے وہ اور مشرق میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ، ان کے درمیان کوئی مطابقت نہیں پائی جاتی، بلکہ اورینٹلزم کا اورینٹ کے ساتھ ایک مسلسل اور درجہ بدرجہ وہ تاثر ابھرتا ہے جس کا اظہار مشرق بطور ایک کیریئر کے جملے میں موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ حقیقت بیان نہیں ہو رہی، بلکہ وہی تاثر بیان ہو رہا ہے کہ مشرق ایک کیریئر ہے. ٹھیک ہے، جس میں مشرق کی اوپر بیان کردہ حقیقتوں سے مطابقت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور خود اورینٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں میرا نقطہ یہ ہے کہ ڈسریلی کا بیان جو اس نے اپنے ناول میں مشرق کے بارے میں دیا، وہ بنیادی طور پر اس انتہائی تخلیق شدہ خیال کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اورینٹ کے لیے قائم کیا گیا، جس سے حقیقی طور پر اورینٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور یہ ابتدائی خیال مسلسل ترقی کرتے 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 ایک خیالات کی کہکشاں میں تبدیل ہو گیا جو بعد میں اورینٹلزم کہلایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھنا چاہیے کہ آئیڈیاز، کلچر اور تاریخ کو اس قوت اور طاقت کو سمجھے بغیر سمجھا اور پڑھا نہیں جا سکتا جو انہیں بنانے کے لیے لازمی عنصر کے طور پر موجود ہوتی ہیں. سب سے امپورٹنٹ بات اب یہاں پیش کر رہا ہے کہ دراصل یہ جو کچھ بیانیہ ڈیولپ ہو رہا تھا، یہ بیانیہ ایک قوت کے نتیجے میں، ایک پاور کے نتیجے میں ڈیولپ ہو رہا تھا. تو جب بھی آپ کسی کلچر کو، کسی چیز کو بیان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کون سی طاقت ہوتی ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ وہاں کے طرز زندگی کو، حالات کو بیان نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ یقین کرنا کہ اورینٹ ایک انسانی تخلیق کردہ آئیڈیا ہے جسے میں اکثر اورینٹلائزڈ کرنا کہتا ہوں، اور مزید یہ یقین کرنا کہ اس طرح کے آئیڈیا کی تخلیق تصورات کو مکمل کرنے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ آکسیڈنٹ اور اورینٹ کے درمیان تعلق طاقت پر مبنی ہے. آکسیڈنٹ اور اورینٹ کے درمیان جو تعلق ہے وہ طاقت پر مبنی ہے. یہ تعلق غلبے کی بنیاد پر ہے. یہ تعلق مختلف درجوں کے پیچیدہ قسم کے قائم کردہ تسلط کا تعلق ہے. اس بات کو کیم پینیکر، یہ بھی ایک مصنف ہے، اس نے کتاب ہے ایشیا اینڈ ویسٹرن ڈومینیشن، یہ اس نے کتاب لکھی ہے، اس میں بہت عمدگی سے بیان کیا ہے. اورینٹ جو کہ کالونی کے رہنے والے تھے، انہیں اپنے ذاتی خیال کے مطابق اورینٹلائزڈ صرف اس لیے ہی نہیں کیا گیا تھا کہ اپنی مرضی کے اورینٹل پیدا ہوں اور ان سب طریقے سے پیدا ہوں جو 19ویں صدی کے عام یورپی کے لیے قابل قبول ہوں، بلکہ باضابطہ پڑھ لکھ کر اورینٹلسٹ بننے کا راستہ بھی ہموار کیا جا سکے. مثال کے طور پر یہ حقیقت عیاں ہے کہ فلیوبرٹ نے مصر کے دربار سے ایک بہت ہی پرا اثر ماڈل دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ بات ایک اور کتاب میں جو فلیوبرٹ نے اپنے ہاں ایک ناول لکھا ہے، اس ناول میں اس نے مصر کے دربار میں
ایک خاتون کو بطور ماڈل کے پیش کیا ہے، یعنی وہ اورینٹ جو کہ خاتون ہیں ان کو بیان کر رہا ہے مغرب میں، فرانس میں، جرمنی میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو وہ بیان کر رہا ہے وہ اصل میں وہ عورت نہیں ہے، بلکہ اس عورت نے اپنے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، بلکہ فلیوبرٹ اس عورت کے بارے میں جو خیال بن رہا ہے وہی خیال یورپ کے لوگ ہماری عورت کے بارے میں ڈیولپ کر رہے ہیں۔ دیکھیے آگے کیا لکھتا ہے۔ یہ ماڈل ایک اورینٹل عورت کا تھا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی جس نے کبھی اپنے بارے میں بات نہیں کی، جس نے کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا، اپنے موجود ہونے کا اظہار نہیں کیا، اور کبھی اپنی تاریخ اور معمولات زندگی بیان نہیں کی۔ فلیوبرٹ ہی نے اس کے بارے میں بتایا، اور اس کے ہر معاملے اور جائزے کی نمائندگی خود فلیوبرٹ نے اپنے الفاظ میں کی۔ وہ بذات خود غیر مصری تھا فلیوبرٹ، اور عورت کے مقابلے میں کافی دولت مند تھا۔ کمپیریزن کریں، بیان کرنے والا اگر دولت مند ہو، طاقتور ہو، غالب ہو تو وہ کیا بیان کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور تاریخی لحاظ سے یہ حقیقت بھی سامنے آتی ہے کہ وہ حاکم تھا۔ اس کا غلبہ اسے اس بات کی اجازت دیتا تھا کہ نہ صرف وہ کوچہ خانم کو اپنے تسلط میں رکھے، بلکہ اس کی جانب سے پڑھنے والوں کو یہ بتائے کہ وہ کس طرح سے ایک ٹپیکل اورینٹ تھی۔ اب دیکھیے، جو ایک آدمی یہاں کی عورت کے بارے میں ایک ناول لکھ رہا ہے، اور وہ ناول پڑھا جا رہا ہے پورے یورپ کے اندر، اور وہ ناول پڑھ کر ہی دراصل وہاں کے لوگ ہمارے مصر کی عورت کے بارے میں ایک خیال ڈیولپ کر رہے ہیں، جبکہ یہ خیال حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو فلیوبرٹ اس عورت کے بارے میں تشکیل دے رہا ہے۔ یہ اس طرح یہ ایک مثال ہے بہت عمدہ، یعنی یورپ نے جب بھی یہاں کے لوگوں کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کی تو یہاں کے لوگوں کی حقیقت کے بجائے اس حقیقت کو حاکم نے کیسے بیان کیا ہے، اور اس نے اس کو پورٹریٹ کیسے کیا ہے، وہ کس فریم میں رکھ کے اس کو دیکھ رہا ہے، وہی سب چیزیں یورپ میں پڑھی گئیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا استدلال یہ ہے کہ فلیوبرٹ کی پوزیشن کوچہ خانم کے ساتھ تعلقات میں ایک حاکم کی تھی۔ وہ ایک آزاد حیثیت کے بجائے غلام عورت تھی۔ یہ ایک ماڈل مشرق اور مغرب کے مابین طاقت کے پیٹرن کا اظہار ہے، اور یہی ماڈل اورینٹ کے ڈسکورس کو بھی عیاں کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس ماڈل کے مطالعے نے ہمیں تیسری بات تک پہنچا دیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی کو یہ کبھی خیال نہ کرنا چاہیے کہ اورینٹلزم کا تانا بانا جھوٹی اور فرضی کہانیوں سے بنایا گیا ہے۔ وہ جھوٹی اور فرضی کہانیاں کہ جن کے بارے میں اگر سچ بتا دیا جائے تو وہ کہانیاں ہوا میں تحلیل ہو جائیں۔ میں بذات خود اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ اورینٹلزم اپنے علمی ڈسکورس کے مقدمے کے مقابلے میں اورینٹ پر یورپی اٹلانٹک طاقتوں کے قبضے کی علامت کے طور پر زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ معاف کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اورینٹ کو سمجھنے کے لیے اورینٹ کو موضوع بنانے والا شخص اورینٹ کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کرتا ہے، اس خیالات کا حقیقت میں اورینٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ خیالات اورینٹ کے نہیں ہیں، اس عورت کا بیان نہیں، اس عورت کا اظہار نہیں ہے، اس عورت کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک شخص جو خود حاکم ہے، خود مرد ہے، خود پیسے والا ہے، خود طاقتور ہے، اس نے اس کو محکوم بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ اس کے بارے میں کچھ خیالات کا اظہار کرتا ہے، کچھ تبصرے کرتا ہے۔ اسی تبصرے کو ساری دنیا مصر کی عورت کے طور پر سمجھ لیتی ہے۔ جس بات کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ اورینٹلزم کے ڈسکورس کا تعلق اور تانے بانے طاقتور حلقوں کے ساتھ جڑے ہیں، کیونکہ اسی تعلق کی وجہ سے اورینٹلزم کے ڈسکورس کے نتیجے میں عالمی سطح پر سماجی، معاشی اور سیاسی ادارے وجود میں آتے ہیں، اور اسی تعلق کی وجہ سے اورینٹلزم کے ڈسکورس کا بلا شک و شبہ اور کسی بھی طرح کی تبدیلی کے بغیر جاری و ساری رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو آج یہاں تک رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس تعارف کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔